نام پر، پھر اس نے قسم کھائی کہ میں تیرے بتوں کو ضرور گمراہ کروں گا، تو اللہ پاک نے اسے مہلت بھی دی، اور شیطان جو تھا اس نے جو کچھ کرنا تھا وہ کیا، لوگوں کے دلوں میں وسواس ڈالے، اور یہ کل ہم نے مویشیوں کے کان چلائے، کل یہ میں نے پڑھ دیا تھا، بحیرہ کا بتا دیا تھا۔ آج والذین آمنوا وعملوا الصالحات 120 نمبر آیت کے مل گئی جی، والذین آمنوا وعملوا الصالحات 14 رکوع کی آیت 121 ملی بیٹا، یہ آگے آپ سوچیں پارہ 14واں رکوع آیت نمبر 121۔ آگے جاتے ہیں، آگے جاتے ہیں اور آگے جاتے ہیں۔ آگے جاتے ہیں، پیچھے 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 دو سارے پیچھے اور چل ادھر دیکھیں آیت نمبر 121 پیچھے 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 جی، والذین آمنوا، وہ لوگ جنہوں نے ایمان لائے، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک اعمال صالحہ کی، سندخلہم ان قریب، سندخلہم کا معنی ہے ان قریب جنات تجری من تحتہا الانہار، ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں، جن کے نیچے سے فیہا ابدا خالدین فیہا ابدا۔ یہ نہیں ہوگا کہ 2-4 دن کے لیے جنت میں داخل کر دیا جائے گا پھر نکال دیا جائے گا، جنت میں داخل ہو گیا وہ جنت ہی ہے، پھر وہ جنت سے نہیں نکلے گا۔ خالدین فیہا ابدا، ایسی پاکیزہ زندگی ہوگی کہ انسان پھر جنت میں ہی رہے گا، وہاں نہ خوف ہوگا، نہ خطر ہوگا، نہ بھوک ہوگی، نہ خواہشات نفس، ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی، مگر جو بھی خواہش ہوگی وہ جنتیوں والی ہوگی، دنیا میں بھی خواہشات نہیں ہوگی۔ وعدہ حق کا، اللہ کا وعدہ حق ہے، اللہ تو سے وعدہ خلافی نہیں کرتا، گردش بھی کرتا ہے، وعدہ پورا کرتا ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچا کس کا فرمان ہے؟ اللہ سے زیادہ سچا کس کا فرمان ہے؟ واقعی یہ بات حقیقت ہے کہ رب سے بڑھ کر کون ہے؟ لیسا بامانیکم ولا امانی اہل کتاب، اللہ کا وعدہ نہ تمہاری آرزوؤں پر معقوف ہے اور نہ اہل کتاب کی خواہشوں پر۔ نہیں عمل سوء یجزی، جو شخص کے برا کام کرے گا اسے اس کی سزا دی جائے گی، ولا یجد لہ، جو اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے من دون اللہ، اور نہ پائے گا وہ قیامت والے دن کسی کو اپنا حمایت کی اللہ کے سوا۔ اگر کوئی مددگار ہوگا تو اللہ ہی ہوگا، اللہ ہوگا جو میرے نبی ہوں گے، شفاعت فرمانے والے۔ ومن یعمل، اور جن لوگوں نے من الصالحات، حالت ایمان کی حالت میں نیک اعمال کیے، من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت، وہو مؤمن، اور وہ لوگ مومن ہوں تو وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ فاولئک یدخلون الجنۃ، وہ جنت میں داخل ہوں گے، ولا یظلمون نقیرا، پر کھجور کی گٹھلی کے شگاف جتنا بھی دلوں میں ہوگا۔ شگاف کہتے ہیں کھجور کی گٹھلی ہوتی ہے نا، جب کھا لیتے ہیں تو اس کو زور زور سے چبائیں تو اس کے اوپر سے ایک بریک سا چھلکا اترتا ہے گٹھلی کے اوپر سے۔ یہ عموماً جو چھوارے ہوتے ہیں نا
کا کم ہوتا ہے کہ کھجور میں چماہٹ ہوتی ہے، کھجور میں نکلتا ہے، زیادہ چبائے تو پھر اوپر سے وہ اور جو چھوارا ہوتا ہے اس کے گٹھلی پہ، ہر گٹھلی پہ وہ چھلکا ہوتا ہے، اس کے برابر بھی اللہ کسی کو ظلم ہو اللہ فمن اسلم دین ممن اسلم، جو سے اچھا دین کس کا ہوگا؟ اللہ اکبر، ممن اسلم وجہ اللہ، جس نے اپنا منہ اللہ کے لیے جھکا دیا، سبحان اللہ جس نے سجدہ اللہ کو کیا، اس سے بڑھ کر کس کا ایمان ہے؟ سب سے بڑا ایمان اسی کا جس نے اللہ کو سجدہ کیا، وہ محسن، نیکی کرنے والا، واتبع ملت ابراہیم، اس نے ملت ابراہیم کی پیروی کی، واتخذ ابراہیم خلیلا، جو باطل کو چھوڑ کر حق کی طرف بلاتا ہے، اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیلا، اللہ پاک نے ابراہیم کو اپنا مخلص دوست بنایا، یار وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ مَا فِي الْأَرْضِ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے ملکیت، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ ہر چیز کو محیط ہے، یعنی کہ ملت ابراہیمی جو ہے وہ ہمارا دین ہے، کیا ہے؟ کتنی چیزیں جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہم ادا کرتے ہیں، میرے حضور فرماتے ہیں کہ ایک گنے کی ختنہ کرنا، کتنے ہو گئے تھے؟ اچھا، ایک دوسرے داڑھی بڑھانا، مونچھیں کام کرنا، زیر ناک بال بڑھوانا، ناک میں پانی ڈالنا، غرغرہ کرنا، 10 ذوالحج کو قربانی کرنا، زیر ناک بال بڑھوانا، احرام باندھنا، طواف کرنا، ایک چیز کری رہ گئی، ہاں مسواک کرنا، کیا بھائی 10 چیزیں جو ہیں یہ ہم حضرت ابراہیم کی سنت ہے، کس کی سنت؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہی 10 چیزوں کو اللہ نے میرے لیے سنت مصطفیٰ بنائی، سبحان اللہ، اس لیے حضرت حضرت ابراہیم خلیلا کہ دین ابراہیم جو ہے وہ سارے کا سارا حضور نے فرمایا میرا دین ہے، جد الانبیاء کا دین ہے۔ اچھا جنوار کو پورا ہو گیا جی، چلو بس کرو پتہ وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم أجمعين برحمتك